کیا مشرق وسطیٰ ایک اور بڑی جنگ کے دہانے سے واپس پلٹنے والا ہے؟ کیا وہ معاہدہ جس کا دنیا کئی ماہ سے انتظار کر رہی تھی اب چند گھنٹوں کی دوری پر رہ گیا ہے؟ اور کیا پاکستان واقعی اس سفارتی پیش رفت میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے حوالے سے غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے حتمی متن پر اتفاق ہو چکا اور آئندہ 24 گھنٹوں میں اس پر دستخط متوقع ہیں، جبکہ اس کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک ایک فریم ورک پر متفق ہو چکے ہیں اور اب معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب تہران سے بھی مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے، بیشتر اختلافی نکات پر پیش رفت ہو چکی اور میڈیا کو قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ واشنگٹن میں بھی لہجہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ دنوں میں بارہا یہ اشارہ دے چکے کہ معاہدہ قریب ہے اور باقی رہ جانے والی تفصیلات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان پس پردہ رابطے جاری ہیں، جبکہ عمان سمیت علاقائی ثالث بھی سرگرم ہیں۔ یہ پیش رفت صرف واشنگٹن اور تہران تک محدود نہیں، یورپ کے بڑے دارالحکومت بھی اس عمل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز بارہا مذاکرات کی بحالی اور سفارتی حل کی حمایت کر چکے ہیں۔ یورپی رہنماؤں کے موقف خطے میں پائیدار استحکام کا راستہ جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی کم ہونے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں استحکام، مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری اور عالمی معیشت پر مثبت اثرات کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سفارتی حلقوں، مالیاتی منڈیوں اور علاقائی طاقتوں کی نظریں اس وقت واشنگٹن، تہران اور اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ لیکن سوال لازم یہ ہے کہ کیا واقعی اگلے 24 گھنٹوں میں تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے؟ کیا دہائیوں پر محیط دشمنی ایک نئے باب میں داخل ہونے والی ہے؟ اور اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے خطے، پاکستان اور عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم سوالات کے جواب جانیں گے، جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ حملے کی بات کرتے ہیں، پھر بات مذاکرات کی آ جاتی ہے، میڈیٹرز جو ہیں وہ میڈیٹ کرواتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ جنگ بندی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ واقعی اگلے 24 سے 48، 36، 50 گھنٹے اس مستقل جنگ بندی کی جانب اور کسی ایگریمنٹ کی جانب چیزیں آ رہی ہیں؟ ہاں جی، خیال یہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ جو براڈ فریم ورک ہے جو پاکستان نے میڈیٹ کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، آپ درست فرما رہے ہیں، اس میں اور ممالک بھی اب شامل ہیں، وہ شاید ایگریمنٹ سائن ہو جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکٹرانکلی سائن ہوگا جنیوا میں یا کسی یورپین کیپٹل میں، تو اس کا چانس ہے جی۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب بھی معاہدہ ہونے لگتا ہے تو حملہ ہو جاتا ہے یا حملے کی بات ہو جاتی ہے، جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر فوری طور پر معاہدے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہ حملہ، معاہدہ اور حملہ، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب یہ کتنا اہم ہوگا کہ یہ اگر یہ چیزیں واقعی اگلے چند دن کے اندر سائننگ ہو جاتی ہے تو یہ مستقل جنگ بندی کی جانب ہی بڑھا جائے، پھر ایسا کوئی نہ ہو جو پچھلے دنوں میں بھی ہمیں نظر آیا۔ دیکھیے، جب یہ معاہدہ شروع والا سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اگلے 60 دن ہے وہ بہت ٹملٹوس، بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے۔ اس میں کئی دفعہ لگے گا کہ پیس جو ہے وہ دوبارہ تھریٹنڈ ہے، امن تھریٹنڈ ہے۔ یہ جو اٹیکس تھے جو امریکہ نے لاسٹ ویو آف اٹیکس کیے ہیں، جان کے کیے تھے تاکہ ایران پہ پریشر ڈالا جائے۔ جو لاسٹ اٹیک تھا وہ ان کے واٹر پلانٹس پہ تھا۔ پانی تیل سے زیادہ قیمتی ہے گلف میں، اور ایران نے بھی پھر جب خیال آیا کہ ایران بھی اس کا جواب دے گا، تو آئی تھنک یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہی تھا، یہ فل فلیج جنگ نہیں تھی۔ آخری دنوں میں یہ ایک دوسرے پہ پریشر ڈالنے کی کوششیں تھیں۔ انیشل معاہدہ تو ہو جائے گا جی، اس کے بعد جو اگلے 60 دن ہیں وہ بہت مشکل ہے، وہ اس میں پھر ہم اصلی امن کی طرف جائیں گے۔ صحیح۔ تو جو اگلا مرحلہ ہے اس میں خاص طور پہ جو ابتدائی چیز ہے جو عباس عراقچی نے بھی بات کی ہے اپنے نکات میں،
ہر محاذ پر وہ جنگ بندی، وہ کوئی بھی محاذ ہے، وہ چاہے لیبنان ہوگا یا خود ایران کے معاملات بھی ہیں، ہر محاذ پر جنگ بندی، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آبر ہرمز کی ایک نئی کوئی پکچر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے مطالبات امریکہ کے لیے قدرے آسان ہوں گے، یا پھر امریکہ بھی آگے سے کوئی ایسی آفر ہے جو ایران کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ نے فرمائی نا چیزیں، جو اس میں سے پہلی دو چیزیں یہ ایران کی شرائط ہیں کہ ایم او یو جی ہاں کی سگنیچر سے پہلے کیوں، جی اس ہاں کے بعد بالکل 30 دن ہے اپنا ہرمز کھولنے کے لیے، اور ریسیپروکلی امریکہ کا جو بلاکیڈ ہے وہ ختم ہونے کی۔ اس میں صرف ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کھول دیں گے لیکن ہم اپنے تسلط میں کھولیں گے، وہ جو ایک ورڈ ہے اس کے اوپر کافی لمبی چوڑی بات ہوگی، اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال نکلتی ہے، لیکن وہ بھی شاید ڈویبل ہے۔ اس کے بعد مشکل نیوکلیئر ایشو پہ پڑے گی، اور اس سے زیادہ مشکل تمام اثاثہ جات، اور جو ایران نے کہا 300 بلین کا جو پلان بتاؤ ہمیں کہ ہمیں 300 بلین جنگ والے کس طرح دیے جائیں گے۔ انہوں نے ریپریشنز کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کیسے کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایٹ دا آؤٹ سیٹ ایران نے کہا کہ ان کا میزائل پروگرام اور جو ریزسٹنس ہے حزب اللہ کی اور حماس کی، یہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد چیز جو اگر یہ معاہدے کی بات کریں تو ایران کے باسکٹ میں کیا ہے، کیا آفر ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں، بینگ ایمبیسڈر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور جو امریکہ ہے اس کے پاس کیا ہوگا آفر کرنے کے لیے کہ دونوں چیزیں کسی نہ کسی طرح سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لمبا چلے گئے معاملہ، وہ کیا دونوں کے پاس اپنے سٹرونگ ہولڈ ہے کہ جس پہ وہ بات ہو سکتی ہے اور کیا آفر کر سکتے ہیں؟ امریکہ کے پاس جی سینکشنز ریلیف ہے، امریکہ کے پاس فائنینشیل ریلیف ہے، پہلی رائٹرز کی سٹوری ہے، اور اس سے پہلے قطر کے ساتھ بھی ریسیپروکل باتیں ہوئی ہیں کہ ایک خاص رقم کی ادائیگی ایران کو ہو رہی ہے یا آلریڈی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آئل سینکشنز ہیں، اس کے علاوہ ایران کا ایک دنیا میں کمیٹی آف نیشنز میں دوبارہ داخل ہونا، کامرس میں داخل ہونا، یہ امریکہ کے پاس ہے۔ ایران کے پاس سب سے بڑا آبنائے ہرمز ہے، اور آبنائے ہرمز کے بعد ایران کے پاس اپنا نیوکلیئر ایشو ہے، اور اس کے علاوہ اٹیک کرنا گلف ریاستوں کے اوپر ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہوگی، جو 60 دن کی نیگوسیشنز ہیں وہ سخت ہوں گی، اور اس کے علاوہ ایران کہتا ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی گارنٹیز ہو۔ آئی تھنک ایران کہہ تو رہا ہے، لیکن اگر